شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 17واں روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا، ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 17واں روزہ ہے تو ہم 17ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 17ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ جی، اقترب قریب ہے، قرب یقرب سے قریب ہونا، اقترب قریب ہے، للناس لوگوں کا، حسابہم ان کا حساب۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب سے مطلب اور اقترب سے مطلب قیامت ہے، کیونکہ جو حساب ہے وہ قیامت کے دن لیا جائے گا۔ انسان کو جو اجر اور جو جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا وہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اقترب قریب آ گیا، قریب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ حتیٰ کہ یہ جو آیت ہے یہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو 1400 سال پہلے بھی یہ الفاظ استعمال کیا گیا کہ اقترب للناس، کے قریب آ گیا۔ تو اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ 1400 سال پہلے یہ اقترب قریب تھا، تو 1400 سال تو گزر گئے لیکن قیامت نہیں آئی، تو کیا نعوذ باللہ یہ آیت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ دنیاوی وقت ہے، یہ آخرت کی زندگی کے بدلے میں چند پل ہیں۔ یہ 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ آخرت کی زندگی کے بدلے میں چند گھڑیاں ہیں، چند پل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو نہ تو قیامت کی زندگی میں موت ہے، نہ ہی وہاں انسان نے مرنا ہے۔ وہ زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ زندگی اتنی لمبی ہے کہ انسان تصور میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا اقترب، کہ یہ دنیاوی زندگی کے 1000 سال، 1 کروڑ سال جتنے بھی ہیں، یہ آخرت کی زندگی کے بارے میں تھوڑے سے پل ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا پہلے 1400 سال پہلے اللہ نے کہا اقترب للناس، لوگوں ڈر جاؤ، حساب کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اس دن سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت وہیں سے آغاز کر دیا جاتا ہے، اس کی قیامت وہیں اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو حساب اس کا تب ہی سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر جب آتے ہیں تو تب سے ہی حساب شروع کر دیا جاتا ہے، تو سزا اور جزا کا معاملہ قبر سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے، اور دوسرا یہ کہ اقترب للناس، کے لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب اس لیے ہے کہ کسی انسان کو کہاں پتہ ہے کہ میں نے ایک پل بھی اس دنیا کائنات میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، ایک پل بھی میں نے اس کے بعد جینا ہے یا نہیں جینا۔ تو جب بھی وہ انسان مر گیا، قریب ہے اس کی موت، جب بھی مر گیا اس کا حساب شروع ہو گیا، اس کی قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔
تو اس لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم، قریب ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہ اپنے حساب کی تیاری کر لیں، وہ اپنے امتحان کی تیاری کر لیں، وہ یہ اس بات کو تیار کر لیں، وہ ان سوالات کے جوابوں کو تیار کر لیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو پوچھنے ہیں کہ تم اپنی زندگی کہاں صرف کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں صحت دی تھی، میں نے تمہیں فراغت دی تھی، میں نے تمہیں دنیاوی نعمتوں سے، دنیاوی آسائشوں سے، میں نے دنیاوی مال و دولت سے تمہیں نوازا تھا، تمہیں میں نے 100 سال 50 سال 70 سال زندگی سے نوازا تھا، تم اتنی زندگی کہاں گزار کر آئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمام کے تمام سوالات کرنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی سوال کرنے ہیں کہ میں نے جو تمہارے اوپر دین فرض کیا تھا، تمہیں مسلمان بنایا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تمہارے اوپر نبی کو بھیجا تھا، وہ احکامات بھیجے تھے، تعلیمات بھیجی تھی، ان میں تم کتنا عمل کر آئے ہو، تم نے اس پر کن کن باتوں پر عمل کیا اور کن کن کاموں کو چھوڑا۔ وہ اللہ رب العالمین کے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب رجسٹروں کو سامنے رکھیں گے تو اس دن پھر حساب کا وقت ہوگا، اس دن پھر حساب کیا جائے گا کہ تم نے اپنی 50 سال 70 سالہ زندگی میں کتنی سال اللہ کی بغاوت میں گزارے اور کتنے سال اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے۔ اس دن حساب لیا جائے گا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو ہے وہ غفلت میں ہے، وہ غفلت میں ہے۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز سے غفلت بدلنا، کسی چیز سے اعراض کر جانا، کسی چیز سے اپنی نظروں کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ہٹا لینا، مثلاً کہ آسان الفاظوں کے لاپرواہ ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہ، کسی سے بالکل ہی لا تعلق ہی برت لینا۔ غفلت معرضون، وہ غفلت میں ہے۔ غفلت سے مراد کیا ہے؟ آج کا انسان مرنے کو بھول چکا ہے، آج کا انسان قبر کے عذاب کو بھول چکا ہے، آج کا انسان یہ بھول چکا ہے کہ میں نے قبر میں جا کر فرشتوں کو حساب دینا ہے، میں نے آخرت میں جا کر اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے قبر میں اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جنت ملے گی، مجھے قبر میں اپنے اعمال کی وجہ سے ہی جہنم ملے گی، مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی قیامت کے دن مجھے میرے پسینے میں ڈبکیاں لگائی جائیں گی، اور میرے اعمال کی وجہ سے ہی مجھ سے حساب لیا جائے گا، اور میرے اعمال کی وجہ سے ہی مجھے حساب کے بنا جنت میں داخل کیا جائے گا، مجھے میرے حساب کی وجہ سے ہی پل صراط پر قائم رہنے اور اس کو مکمل پار کرنے کی توفیق ملے گی، اور مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا، مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی اس دن پیاس میں مر رہا ہوں گا، اور میرے اعمال کی وجہ سے ہی مجھے میرے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا، مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور مجھے میرے اعمال کی وجہ سے ہی جنت کا مہمان بنایا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے انسان غفلت میں ہے، انسان نے ان تمام باتوں سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان جو انسان ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہو، جو بھی ہے، وہ اپنے حساب کے دن سے غفلت میں ہے، وہ بھول چکے ہیں کہ قبر میں بھی جانا ہے، وہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آج کا انسان بالکل بھول چکا ہے۔ آج کے انسان کو دنیاوی آسائشوں کی ضرورت ہے، آج کا انسان دنیاوی آسائشوں کے اندر ڈوب چکا ہے، اس کو دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کو دنیا کے مال و دولت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اس کو دنیا کی عیش و عشرت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج کسی کو ہم کہیں نا کہ اے میرے بھائی ایسا نہ کرو، قیامت کا دن پوچھا جائے گا، یہ برا عمل نہ کرو، قبر میں حساب لیا جائے گا، یہ عمل نہ کرو، قبر میں عذاب دیا جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھی جائے گی، جب مریں گے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا۔ کیا دیکھی جائے گی؟ کیا قبر میں جب سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو تب دیکھی جائے گی؟ کیا قیامت کے دن جب جہنم میں ہمیں فرشتے ماریں گے، ہمیں آگ میں ڈالیں گے، ہمیں سیسا پلایا جائے گا، ہمیں پھاڑا جائے گا، ہمارے جسموں کو چیرا جائے گا، تو کیا اس وقت دیکھی جائے گی؟ آج کا مسلمان غفلت میں ہے۔ آج کے مسلمان کو نہ تو اللہ یاد ہے، نہ اللہ کے احکامات، نہ اللہ کا قرآن، نہ اللہ کا دین یاد نہیں ہے۔ آج کا مسلمان غفلت میں ہے، معرضون، اور وہ منہ پھیرے ہوئے ہے، وہ مرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہے،
وہ قبر سے منہ پھیرے ہوئے ہے، وہ جہنم سے منہ پھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کو حساب دینے سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اس کے لیے یہ سب معمولی باتیں ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے غفلت معرضون، وہ حساب دینے والے دن سے غفلت میں ہیں۔ ان کو چاہیے وہ اپنی غفلت سے ہٹ جائیں، اپنی غفلت سے باز آ جائیں، حقیقی زندگی میں آئیں، اپنے اللہ سے ڈریں، اپنے حساب کی تیاری کریں، آخرت کے دن کی تیاری کریں، جنت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، قبر کے سوالوں کی تیاری کریں، تو پھر وہ انسان جنت کا مہمان بن سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت اندر ہمارے مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں، مسلمانوں قیامت کا دن، حساب کا دن قریب ہے، اور تم منہ پھیرے ہوئے، میں تمہیں بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، تم منہ پھیرے ہوئے ہو، باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا مقدر اور تمہارا نصیب جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت نہ برتیں، ہر وقت قبر کو ذہن میں رکھنا، ہر وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، ہر برا کام کرنے وقت اللہ کے عذاب کو اپنے ذہن میں رکھنا، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو ذہن میں رکھنا، اللہ کے سوالات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ اگر میں نے یہ برا کام کیا تو اللہ مجھے سوال کریں گے، میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ تو اس لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دنیاوی اور دینی کاموں میں غفلت سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم غفلت میں ڈوبے رہے تو ہمارا پھر آخرت کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو غفلت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔